تلاوت قرآن اور درس قرآن کے دوران قصداً سہواً ہم سے جو غلطی کوتاہی جو زبان کی لغزش ہو جاتی ہے وہ پروردگار قدوس جل وعلا اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ 20ویں پارے کا آغاز سورۃ النمل کی آیہ نمبر 60 سے ہوتا ہے، اور یہ اس پارے کا جو پہلا رکوع ہے، اللہ پاک نے بڑے پرجلال، بڑے پر تاثیر اور نہایت ہی شاندار اور بے مثال انداز میں اپنی قدرتوں کے نمونے قرآن پڑھنے والوں کے سامنے رکھے۔ مشرکین مکہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ تو صحیح، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمانوں سے بارش برسائی، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور اس بارش سے ہم نے بڑے پر رونق باغات اگائے، وہ باغات جن کے اشجار و انہار، جن کے درختوں، جن کے پھلوں اور پھولوں کی رنگتیں تمہیں اپنی طرف راغب کرتی ہیں۔ غور تو کرو یہ باغ کس پانی سے اگتے ہیں، وہ پانی کون پیدا کرنے والا، کون آسمانوں سے اتارنے والا ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، فرمایا تمہارے اندر تو یہ ہمت، یہ توفیق، یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ اللہ کی مدد کے بغیر ان درختوں کو اگا سکتے۔ درخت تو چھوڑ دیجئے، ایک گھاس کا تنکا بھی اس رب کی مدد کے بغیر انسان بنانے پہ قادر نہیں ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، فرمایا کیا ایسی قدرتوں والے اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں، بل ہم قوم یعدلون، فرمایا یہ مشرکین تو حد سے تجاوز کرنے والے اور اس سے منحرف ہونے والے ہیں۔ پھر فرمایا کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بسنے کی جگہ بنا۔ وقت نہیں ہے، سائنس کے طالب علم، بالخصوص جو ماہرین ارضیات، جیالوجی کے جو ماہرین ہیں، وہ اس کی بہترین تفسیر کر سکتے ہیں کہ زمین انسان کے بسنے کے لیے اللہ نے کیسے ہموار فرمائی۔ کشش ثقل کا قانون ہو، زمین کی مختلف پرتیں ہوں، مختلف تہیں ہوں، اس کی ساخت ہو، یہ ساری کی ساری سورج سے زمین کا مناسب فاصلہ ہے، سورج اور چاند کی مناسب حرکت ہے، یہ بدلتے ہوئے موسم ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس زمین کو انسان کی رہائش کے قابل بناتی ہیں۔ تعجب ہے آج انسان مریخ پر ابھی تک اس تحقیق میں لگا ہے کہ وہ انسانی آبادی کے قابل ہے یا نہیں، لیکن جس زمین کو اللہ نے انسانی آبادی کے لائق بنایا اور بنا کے چیلنج فرمایا کہ امن جعل الارض قرارا، انسان غور تو کرو کہ وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی قوت ہے جس نے اس زمین کو تمہاری رہائش گاہ، تمہارے بسنے، تمہارے پھلنے پھولنے، تمہارے اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے قابل بنایا۔ وجعل خلالہا انہارا، اور اسی زمین میں تمہارے لیے نہریں بھی بیچوں بیچ پیدا فرما دی ہیں۔ خشکی اور تری کا جو تناسب ہے، کتنا حصہ خشک ہے، کتنا پانی چاہیے، زمین کے اندر بھی رکھ دیا گیا، سمندروں کی صورت بھی موجود ہے، دریاؤں اور نہروں کی صورت بھی ہے۔ وجعل لہا رواسیا، اسی زمین پر پہاڑوں کے بڑے بڑے لنگر ڈال کے اس کو متوازن اور تمہارے چلنے پھرنے اور استعمال کے قابل بھی بنایا۔ وجعل بین البحرین حاجزا، سوچو تو صحیح وہ کون سی طاقت ہے جو کھاری اور میٹھے پانیوں کے درمیان رکاوٹ بنا دیتی ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ایسی قدرتوں والے اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثریت جانتی نہیں۔ آیہ نمبر 62 میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ کون سی طاقت ہے جو ہر پریشان حال کی دعاؤں کو سنتی ہے۔ جب انسان کے ظاہری وسائل کام چھوڑ دیتے ہیں، جب اس کے مادی ذرائع ناکام و نامراد ہو جاتے ہیں، جب وہ اپنی عقلی اور فکری تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے باوجود سوائے ناکامی کے اسے کچھ ہاتھ نہیں آتا، تو پھر وہ کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ اور وہ کون سی طاقت ہے جو ایسے ناکام، ایسے نامراد، ایسے مایوس، ایسے درماندہ حال اور ایسے پریشان حال کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور مصیبت کو ٹال بھی دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور جس نے تمہیں زمین کا وارث بنایا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ایسے اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم دھیان دیتے ہو۔
اور پھر فرمایا کون ہے وہ طاقت جو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں تمہیں منزل مقصود کی راہ دکھاتی ہے؟ کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے پانی اور بارش سے پہلے خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا ایسے طاقت اور قدرت والے اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات اس سے بہت بلند ہے جسے وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا بتاؤ تو صحیح تمہیں پہل پیدا کس نے کیا ہے؟ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو تمہیں آسمان کی وسعتوں اور زمین کی پہنائیوں اور سینوں میں سے رزق عطا فرماتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، گالی نہیں دی، برا بھلا نہیں کہا، عذاب بھیجنے کی قدرت ہونے کے باوجود انہیں نیست و نابود نہیں کیا، بلکہ آیا نمبر 64 میں فرمایا اچھا اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ لات و منات یا عزا یہ تمہارے معبودان خود ساختہ اگر یہ میرے شریک ہیں تو کوئی دلیل تو لے کے آؤ۔ یہ قرآن کا انداز اسلوب کلام اور انداز گفتگو، اور یہ انداز ہے ڈائلاگ اور مناظرے کا ان کے ساتھ جو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اتنے قوی دلائل کے باوجود پھر یہ نہیں کہا کہ اس کو لازم مانو، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اور اگر تم اپنے اس شرک والے کفر والے دعوے میں سچے ہو تو دلیل تو لے کے آؤ۔ گفتگو دلیل سے کی جاتی ہے، فتح و شکست کا مدار دلیل کے موجود ہونے اور عدم موجودگی پہ ہوا کرتا ہے۔ اگر تمہارے پاس دلیل نہیں تو پھر مان لو کہ تم غلط ہو اور اللہ رب العالمین سچا ہے۔ لیکن اسی طرح سے ہمیں سکھایا بھی جا رہا ہے کہ گفتگو کے آداب کیا ہوتے ہیں، بحث کس طرح سے کی جاتی ہے، اور جو آپ کا مقابل جس سے آپ کی گفتگو ہو رہی ہو بھلے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو لیکن دلیل دینا اس کا بھی حق ہے، اس کی بات بھی سنی جائے گی اور سن کر اس کی دلیل کا جواب دلیل سے دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں کون ہے اللہ کے سوا جو غیب کو جانتا ہو؟ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ غیب کے بارے میں بھی قرآن حکیم نے بار بار جہاں اللہ پاک کی دیگر شانوں کا ذکر کیا وہاں اس شان کا بھی بڑی وضاحت سے ذکر کیا کہ زمین و آسمان میں جو بھی پنہا حقیقتیں ہیں، جو بھی مخفی راز ہیں اور جو بھی سربستہ حقیقتیں ہیں اللہ رب العالمین ان سب کو جانتا ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے قرآن یہ اعلان فرماتا ہے کہ اللہ غیب جانتا ہے، اسی طرح قرآن حکیم یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ اپنے انبیاء و مرسلین کو غیب کا علم عطا بھی فرماتا ہے۔ سورۃ الجن میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، فرمایا اللہ ہی حقیقتاً غیب کو جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پہ کسی کو آگاہ نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول۔ یہ ایکسیپشن خود قرآن نے بیان فرمائی، یہ استثناء خود قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے انبیاء و مرسلین کے پاس جو علوم غیبیہ ہوتے ہیں، جتنی اللہ انہیں صلاحیتیں اور علوم عطا فرماتا ہے وہ ان کے رب کی دین ہوا کرتی ہے، وہ ان کے رب کی عطا ہوا کرتی ہے، وہ ان پر ان کے رب کی نعمتوں کی برسنے والی بارش ہوا کرتی ہے، اور ان کے وہ علوم غیبیہ، ان کی وہ مخفی طاقتیں اور اللہ کی طرف سے انہیں عطا کی جانے والی یہ نعمتیں اور معجزات، یہی تو دراصل ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوا کرتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے بیان فرمایا کہ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم گھروں میں کھا کے کیا آئے ہو اور چھپا کے کیا آئے ہو۔ یہ ساری باتیں جناب عیسیٰ روح اللہ بتاتے ہیں۔ سورہ جن میں فرمایا کہ اللہ اپنے رسولوں کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، فرمایا اللہ کی شان نہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو غیب پر مطلع فرمائے، ہاں وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اس انعام کے لیے چن لیا کرتا ہے۔ قرآنی آیات کی ایسی تفسیر بیان کرنی چاہیے جس سے قرآن کی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی، ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہوئی نظر آئیں، ایسی تفسیر کہ جس سے قرآن کی آیات میں نعوذ باللہ بظاہر تضاد دکھائی دے، یہ قرآن حکیم کی حقانیت کے برعکس ہے۔ ان آیات کو اس تناظر میں دھیان اور توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیگر قدرتوں کا ذکر بھی کیا گیا۔ دوسرے رکوع کے اندر پھر مرنے کے بعد
دوبارہ زندہ کیے جانے پر جو ان کے اعتراضات تھے اس کا ذکر بھی کیا گیا۔ اور یہیں سورہ مبارکہ کی آیہ نمبر 82 میں قیامت کی اہم ترین علامات میں سے ایک علامت جس کا ذکر قرآن حکیم میں صرف یہیں ایک ہی مقام پر ہوا ہے، جسے دابۃ الارض کہتے ہیں۔ دابہ عربی میں چوپائے کو کہتے ہیں اور ارض زمین کو کہتے ہیں۔ فرمایا گیا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب بات ان پر آ پڑے گی، یعنی جب وقت مقرر آ جائے گا، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے زمین سے دابۃ الارض، زمین کا چوپایا نکالیں گے، تکلمہم، جو لوگوں سے ہم کلام ہوگا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ اللہ زمین سے وہ چوپایا جو لوگوں سے گفتگو کرے گا کیوں نکالے گا؟ فرمایا لوگ ہماری آیتوں پہ یقین نہیں کیا کریں گے۔ جب لوگوں کا یقین اللہ کی قدرتوں سے اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، جب اپنی عقل، جب اپنا تجربہ، جب اپنے علم پہ انسان کا غرور ہر حد سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، پھر اللہ نشانیاں دکھایا کرتا ہے، پھر اللہ انسان پر اس کی بے بسی کو واضح کیا کرتا ہے، پھر اللہ انسان پر اس کی عقل، اپنے تجربے کے غرور کو توڑنے کے لیے ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، فرمایا یہ ہماری آیتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے، یہ مانتے نہیں تھے ہم انہیں دابۃ الارض نکال کے دکھائیں۔ سورہ صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں ایک دوسرے کے آگے پیچھے آئیں گی، اور سب سے پہلی نشانی، شارحین فرماتے ہیں یہاں سب سے پہلی سے مراد ہے جو عظیم ترین اور جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جنہیں محدثین علامات کبریٰ کہتے ہیں، ان علامات کبریٰ میں سے فرمایا پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوگا، اور دیگر روایات میں فرمایا جب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا تو باب توبہ بند کر دیا جائے گا، پھر فرمایا اس کے بعد دابۃ الارض کو نکالا جائے گا، اس کی حیت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی، کس مقام سے وہ برآمد ہوگا، وہ نکلنے کے بعد کیسے گفتگو کرے گا، یہ تفصیلات وہ ہیں جو قرآن حکیم نے بیان نہیں کی ہیں۔ احادیث صحیحہ میں جو حضور سے متواتر سند سے ثابت ہوں یہ تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ دابۃ الارض کا وجود اور اس کا نکلنا بیان ہوا ہے، تفصیلات جن احادیث میں ذکر ہوئی ہیں وہ احادیث آحاد میں آتی ہیں۔ محدثین فرماتے جو ان میں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی حکمت اور ان کی مرضی و منشا کے مطابق ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے، اور جو اس کے برعکس ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض روایات میں ذکر کیا گیا کہ اس دابۃ الارض کے ایک ہاتھ میں عصائے موسوی، جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور دوسرے ہاتھ میں جناب سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، وہ مسلمان کی پیشانی پر اس عصا سے ایک نورانی نشان لگائے گا اور کافر کی پیشانی پر اس انگوٹھی سے مہر لگا دے گا، پھر اس کے بعد کوئی مومن کافر نہیں ہوگا اور کوئی کافر مسلمان نہیں ہو سکے گا۔ یہ قیامت کی آخری ترین نشانیوں میں سے ہوگی، اور یہ سورہ نمل کی آیہ نمبر 82 میں اس کا ذکر کیا گیا۔ آخری رکوع میں ایک بار پھر قیامت کا اور روز قیامت اللہ رب العالمین جیسے مخلوق میں انصاف فرمائے گا اس کا ذکر کیا گیا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں روز حشر نیکیوں کے ساتھ حاضر ہوگا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اللہ اسے اس نیکیوں سے بڑھ کر اجر عطا فرمائے گا، اور ایک اسے اجر یہ بھی ملے گا کہ ہم من فزع یومئذ آمنون، میدان قیامت کی گھبراہٹ اور پریشانی سے اللہ اس صاحب حسنات کو محفوظ رکھے گا۔ جو دنیا کی زندگی نیکیوں کے ساتھ گزارے گا فرمایا ہم اسے قیامت والے دن کی ہولناکی سے محفوظ رکھیں گے۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جس نے دنیا شیطان کی پیروی میں لذتیں کشید کرتے ہوئے، منمانیاں کرتے ہوئے، ہر خواہش کو پورا کرتے ہوئے گزاری، فکبت وجوہہم فی النار، فرمایا چہروں کے بل اوندھے منہ انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور یہ بدلہ انہی کرتوتوں کا ہوگا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کا اختتام بھی اللہ کی حمد سے ہوتا ہے۔ فرمایا وقل الحمد للہ، اے حبیب فرما دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سیریکم آیاتہ، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ فتعرفونہا، تم انہیں پہچان لوگے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور تم جو بھی کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ سورۃ القصص 20ویں پارے کی دوسری صورت ہے، یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے، 88 آیات اور 9 رکوعوں پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ حروف مقطعات طا سین میم سے آغاز ہوتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین،
فرمایا تو کتاب روشن کی آیات ہیں جو ہم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ اس صورت مبارکہ میں ایک بار پھر بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، خصوصاً جناب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کی والدہ کا آپ کو شیر خارگی دودھ پینے کی مدت کے دوران صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کی نہروں کے سپرد کرنا۔ قرآن حکیم نے یہاں اس صورت میں آیا نمبر 7 سے یہ واقعہ بیان ہوا۔ ابتدا کے اندر فرعون کے مظالم کا ذکر ہے اور ساتھ ہی جو اس کی پالیسی تھی، جو اس کا منصوبہ اور جس طرح سے وہ حکومت کرتا تھا۔ قرآن حکیم نے اس صورت میں آیا نمبر 4 میں ذکر فرمایا کہ فرعون نے زمین میں تکبر کیا، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور زمین کے رہنے والوں کو فرقوں اور گروہوں میں بانٹ دیا۔ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ڈیوائڈ اینڈ رول کہا جاتا ہے کہ یہ انگریز کی پالیسی ہے۔ قرآن کی سورہ عنکبوت کی آیا نمبر 4 بتا رہی ہے یہ فرعونی پالیسی ہے۔ فرعون بھی اسی پالیسی پہ کاربند تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، فرمایا اس نے اپنے ملک کی حکومت کے سلطنت کے رہنے والے لوگوں کو مختلف حوالوں سے گروہوں میں بانٹا ہوا تھا۔ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ایک گروہ کے ذریعے وہ دوسرے گروہ کو کمزور کرتا تھا اور وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ کسی کے پاس فرعون کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کا وقت ہی نہیں بچتا تھا۔ تفصیل کی بجائے اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا اور فرمایا ہماری قدرت کو یہ منظور ہوا کہ بنی اسرائیل جسے فرعون بالکل کمزور اور ضعیف سمجھتا تھا، ہم نے چاہا کہ ہم ان بنی اسرائیل کو زمین کا وارث بنا دیں، اور پھر اللہ کا چاہا ہوا منصوبہ یہ پورا کیسے ہوا اگلی آیات میں تفصیل بیان ہوئی۔ فرعون نے اپنے ملک میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرنے کی پالیسی جو ہے وہ جاری کر دی کہ جو بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے تاکہ وہ بچہ جنم ہی نہ لے سکے جو میرے تخت و تاج کے لیے خطرے کا باعث ہوگا۔ لیکن اللہ پاک اس سورہ مبارکہ میں قرآن حکیم پڑھنے والوں کو بتا رہا ہے کہ دنیا کے حکمران جو مرضی پالیسیاں بنا لیں، یہ دنیا اللہ کی ہے اور اس میں مرضی بھی اسی اللہ کی چلتی ہے۔ اور وہ کیسے چلتی ہے؟ فرعون جو اپنے وقت کا ظالم و جابر حکمران، اس کے پاس عددی برتری بھی ہے، فوج پتہ نہیں کتنی ہے، ملازم پتہ نہیں کتنے ہیں، خزانے پتہ نہیں کتنے ہیں، اس کے جو ہے وہ اسلحے کی تعداد کا کچھ علم نہیں ہے۔ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ بچہ جنم ہی نہ لے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کا اظہار ایسے فرمایا کہ وہ بچہ دنیا میں آیا بھی، اور صرف آیا نہیں، اس کریم نے اسے پرورش بھی فرعون کے محل میں پروان چڑھایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ انسان تیری بساط کیا ہے، تو وقت کا فرعون بھی ہو، ہم تیرے مخالف اور تجھ سے تاج چھیننے والے کو خود تیرے محل میں پرورش پروایا کرتے ہیں، اور تجھے تیرے محل میں اسے پال کر تیرے خزانوں، تیری طاقتوں، تیرے اخراجات، تیرے نان و نفقہ پہ اس کی پرورش کر کے ہم اسی کو تیرے تخت و تاج کا وارث ٹھہرایا کرتے ہیں، اور تو چاہنے کے باوجود اللہ کے منصوبے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، جناب موسیٰ کی والدہ ہیں ننھے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب، اللہ کے کلیم، اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ موسیٰ ہم نے تو آپ پر القیت علیک محبۃ منی، ہم نے آپ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی۔ ایسا حسین و جمیل مکھڑا، ایسا خوبصورت چہرہ، شیر خوار دودھ پیتا بچہ ہر ایک کو ویسے ہی پیارا لگتا ہے، اور جس بچے کے بارے میں اللہ کہے کہ ہم نے اس پہ محبت ڈالی ہے، اس بچے کی کتنی کشش ماں کے دل میں ہوگی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک کی طرف سے جناب موسیٰ کے والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ اگر اسے میں نے اپنے پاس رکھا تو حکومتی کارندے اسے چھین کے قتل نہ کر دیں، صندوق میں ڈال کر آپ پانی کی لہروں کی سپرد کر دیتی ہیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اللہ فرماتا ہے یہ بھی ہم نے ہی موسیٰ کی جی میں بات ڈالی کہ جب ڈر ہو کہ فرعونی نقصان پہنچائیں گے تو اسے دریا میں ڈال دے۔ اب اس سے آگے جو فرمایا گیا، کاش ہم نظر ایمانی سے اسے پڑھیں۔ کوئی ظاہری وسیلہ نہیں تھا موسیٰ کے پاس دریا میں بچے کو ڈالنے کے بعد اسے واپس منگانے کا، کوئی ظاہری سبب نہیں تھا۔ اکیلی تنہا ایک عورت جو حکومتی کارندوں سے اپنا لخت جگر چھپاتی پھر رہی، ایک تنہا عورت اور حکومت فرعون، ایک تنہا عورت اور فرعون کی پالیسیاں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، یہ فرعون کی پالیسیاں اپنی جگہ پر، اے موسیٰ آپ دریا میں ہمارے کہنے پہ ڈالیے اور پھر کوئی غم اور کوئی حزن مت کیجیے، نہ تو یہ ڈر ہو کہ کہیں یہ دریا میں غرق نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، آپ دریا میں ہمارے کہنے پہ ڈالیں، ہم اسے آپ کی طرف واپس لوٹائیں گے۔
انا یہاں جمع متکلم کا صیغہ اپنی قدرتوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، عقل نہیں مانتی، لاجیکل نہیں ہے۔ آج یہ بڑا لاجیکل نہیں ہے جی، علماء جو بات کرتے ہیں لاجیکل، منطقی نہیں ہے۔ منطقی یہ بھی نہیں تھا کہ موسیٰ شیر خوار بچے کو دریا کی لہروں کی سپرد ڈال دے، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے منطق کو پاؤں کی ٹھوکروں پہ رکھا جاتا ہے۔ جب اللہ کی قدرت اور رب کا حکم اور اللہ کے محبوب کا ارشاد ہوتا ہے تو پھر ساری دنیا کی منطق کو اکٹھا کر کے خاکستر کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا انا رادوہ الیک، اے موسیٰ اس ننھے شیر خوار موسیٰ کو لہروں کے سپرد کرنا یہ آپ کا کام ہے، اور اسے واپس لوٹا کے آپ کی گود میں ڈالنا یہ ہمارا کام ہے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ اس شیر خوار کو ڈالیں گی، ہم رسول بنا کے آپ کے پاس واپس لے کے آئیں گے۔ یہ خطیبانہ جملہ نہیں، یہ قرآن کی آیت کا جملہ ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اسی دریا سے نہریں بادشاہ کے شاہی محل کے اندر باغات کو سیراب کرنے کے لیے نکالی جاتی ہیں۔ اللہ کا منصوبہ کامیاب ہوا کرتا ہے، وہ صندوق انہی لہروں پہ بہتا ہوا، بلکہ اگر قرآن کی آیات کو پیش نظر رکھا جائے تو اللہ بہاتے ہوئے فرعون کے محل میں لے جاتا ہے۔ آسیہ، حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ، وہ وہاں پائیں باغ میں اپنے جو ہے وہ شاہی باغ میں محو سیر ہیں، خرامہ ٹہل رہی ہیں، نہر میں بہتا ہوا صندوق دکھائی دیتا ہے، کنیزوں کو حکم ہوتا ہے نکال کے لایا جائے، نکال کے کھولا جاتا ہے تو جناب موسیٰ انگوٹھا چوس رہے ہیں، اور ایک انتہائی من موہنی خوبصورت شکل والا بچہ اس صندوق میں پڑا ہے۔ جناب آسیہ کے اولاد نہیں ہے، اور جس خاتون کے اولاد نہ ہو، اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے، اور خاتون کا ہی کیا، ہیومن نیچر، انسانی فطرت یہ ہے کہ جو نعمت اس کے پاس نہیں اس میں بڑی ترغیب محسوس ہوتی ہے، جو کشش اس نعمت میں محسوس ہوتی ہے جو انسان کی دسترس میں نہ ہو اور کسی نعمت میں محسوس نہیں ہوتی۔ جناب آسیہ کا دل کھنچتا ہے، اس بچے کو اٹھا کے سینے سے لگاتی ہیں، فرعون کو پتہ چلتا ہے، وہ قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ جناب آسیہ کہتی لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں اس سے کوئی نفع پہنچے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں، وہم لا یشعرون، قرآن فرماتا ہے انہیں خبر ہی نہیں کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں۔ فرعون حضرت آسیہ اپنی ملکہ کی بات ٹال نہیں سکتا، جناب موسیٰ وہیں رہنا شروع ہوتے ہیں، اور اب ایک نئی پریشانی کا سامنا ہے۔ حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے کئی دائیاں، کئی خواتین کو بلایا جاتا ہے، جناب موسیٰ کسی کا بھی دودھ نہیں پیتے۔ اللہ پاک فرما رہا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر حضرت آسیہ کے سینے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، جناب موسیٰ ان کے سینے سے لگتے ہیں، اور ادھر موسیٰ کا دل بے قرار ہے۔ ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، اللہ موسیٰ کی بے چینی اور اضطراب کو بیان فرما رہا ہے کہ قریب تھا کہ موسیٰ اس پردے، اس راز کو فاش کر دیتی کہ آسیہ کے سینے سے لگنے والا میرا لخت جگر ہے، اگر ہم ان کے دل کو تسلی نہ دیتے۔ وقالت لأختہ قصی، موسیٰ نے حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ سے کہا کہ جاؤ دیکھو تو صحیح وہ صندوق کدھر گیا، فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ دور دور سے فرعون اور ان کے حواریوں سے بے خبری میں اس صندوق کو ملاحظہ کرتی رہتی ہیں، اور آیہ نمبر 12 میں فرمایا حرمنا علیہ المراضع، عورتیں حضرت موسیٰ کو دودھ پلانا چاہتی ہیں اور آپ کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا تھا۔ عقل یہی دیکھ رہی ہے، انسان یہی سمجھ رہا ہے کہ ایک بچہ ہے کسی خاتون کا دودھ قبول نہیں کر رہا، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ بچہ قبول نہیں کر رہا، ہم نے اس کے لیے حرام کر دیا تھا۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، وہ حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ کسی طرح سے رسائی حاصل کر کے کہتی ہیں کیا میں تمہیں ایسی خاتون کا پتہ بتاؤں یکفلونہ وہم لہ ناصحون، جو اس بچے کی پرورش بھی کرے اور وہ اس کی خیر خواہ بھی ہو۔ اور پھر اس طریقے سے اللہ پاک فرماتا ہے فرددناہ الی امہ، ہم نے جناب موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا، کئی تقر عینہا، تاکہ ماں کی بے قرار آنکھوں کو اطمینان ہو سکے، وہ ٹھنڈی ہو سکیں، ولا تحزن، وہ غمزدہ نہ ہوں، ولتعلم، اور وہ جان لیں ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اس سچے وعدے پہ یقین رکھتے ہوئے اپنے لخت جگر کو بہتی ہوئی لہروں کی سپرد کرتا ہے، فرددناہ، وہ سچے وعدے والا پروردگار اسے واپس ماں کی گود میں لوٹاتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ولیکن اکثرہم لا یعلمون،
اکثر لوگ جانتے ہی نہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوا کرتا ہے، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا، وہ چاہے موسیٰ سے کیا جانے والا وعدہ ہو یا امت مصطفیٰ سے کیے جانے والے وعدے ہوں کہ تم اللہ کے احکام کو اپنا رہنما بناؤ، ان پہ عمل کرو، ہم تمہیں دنیا کی حکومت بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت کی سرخ روئی سے بھی نوازیں گے۔ لیکن آج بدقسمتی سے اللہ کے وعدوں پہ ہمارا یقین متزلزل ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ ہمیں دوبارہ اسی جانب متوجہ کرتا ہے۔ آپ کے ہاتھوں ایک آدمی کے قتل ہونے کا واقعہ ذکر کیا گیا، آپ کا مدین تشریف لے جانا اور وہاں پر حضرت شعیب کی صاحبزادیوں کی مدد کرنا، حضرت شعیب کی صاحبزادیوں کا اپنے والد گرامی سے آپ کا ذکر کرنا، اس کا بیان یہاں کیا گیا۔ اور اسی سورۃ القصص کی آیہ مبارکہ کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر بھی کیا گیا کہ جب آپ مدین میں، جہاں کوئی آپ کا جاننے والا، کوئی خیر خواہ اور کوئی میزبان نہیں تھا، آیہ نمبر 24 میں آپ کی یہ دعا ذکر کی گئی جو آپ نے مدین کی بستی سے باہر ایک درخت کے نیچے مسافری کی حالت میں اور بالکل جب کوئی آپ کا پرسان حال نہ تھا، اس حالت میں یہ دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو خیر تو میری طرف بھیجے میں اس کا حاجت مند ہوں، مولا مجھے خیر کی ضرورت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کسی بھی ضرورت کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے یہ دعا جو جناب موسیٰ کے لبوں سے نکلی اور اللہ نے قرآن کا حصہ بنائی، سورۃ القصص کی آیہ نمبر 24 میں اس دعا کا مشکل مصیبت اور خصوصاً حاجت کے وقت پڑھنا انتہائی مجرب اور اللہ کی رحمتوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے اور کھینچنے کا باعث ہوا کرتا ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جناب شعیب علیہ السلام ساری بات سنتے ہیں، آپ کو تسلی دیتے ہیں، اپنی ایک صاحبزادی سے نکاح کرنے کی پیشکش کرتے ہیں اور 10 سال یا 8 سال بکریاں چرانا حق مہر مقرر ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام یہ پورا فرماتے ہیں، اپنی زوجہ محترمہ کو لے کے جاتے ہیں، راستے میں کوہ طور کے پاس جب پہنچتے ہیں تو دور سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آگ جل رہی ہو، اہلیہ کو ٹھہر کر انتظار کرنے کا فرما کے آپ ادھر جاتے ہیں۔ جب وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو ایک درخت سے ایک عجیب نور نکل رہا ہے اور اس نور کی کیفیات ایسی ہیں کہ جسے ہرگز الفاظ میں، عبارت میں، جملوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب جناب موسیٰ قریب پہنچتے ہیں تو اعلان اور اس شجرہ اور درخت سے ندا آتی ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ سارے جہانوں کا رب ہوں۔ وہ شجرہ اور اس کی کیفیات کیا تھیں عرض کی کہ اسے بیان کرنا انسانی کلام میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک شرف ہم کلامی بھی عطا فرماتا ہے، جناب موسیٰ کو عصا کا اور دیگر معجزات بھی عطا ہوتے ہیں، اور عطا ہونے کے بعد ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اب جائیے اور جا کر فرعون اور اس کی قوم کو میرا پیغام پہنچائیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، فرعون تکبر و غرور کا اظہار کرتا ہے اور نتیجتاً فاغرقناہم فی الیم، اللہ پاک اس فرعون کو اس کے تمام تر غرور و تکبر سمیت، اس کے اسلحے اور فوجوں سمیت وہ نہروں کی سپرد کر کے، پانی کی لہروں میں غرق کر کے اسے قیامت تک کے لیے نمونہ عبرت فرما دیتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو نصیحت فرمانا، اس کا ذکر بھی کیا گیا۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیہ نمبر 57 میں مشرکین مکہ کا یہ قول ذکر کیا گیا جو بڑا ہی قابل غور اور قابل فکر ہے۔ جب حضور انہیں دعوت توحید و رسالت پیش فرماتے تو ایک بات وہ یہ بھی کہتے، ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں، آپ کا دین قبول کر لیں تو ہمیں تو یہاں سے اچک کے لے لیا جائے گا۔ ارد گرد سب مشرکین ہیں، کفار ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، ہمیں نہیں لگ رہا کہ اگر ہم نے آپ کی دعوت قبول کی تو ہم دنیا میں رہ بھی پائیں گے، دنیا میں ہمیں کوئی عزت بھی حاصل ہوگی، ہمارا بڑا برا حال ہو جائے گا، نتخطف من ارضنا، ہمیں ہماری زمین ہمارے گھروں سے نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا ان معروضی حالات کی وجہ سے۔ اور آج جو ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز، آج کے ان زمینی حقائق کی وجہ سے ہم آپ کے دین کو نہیں مان سکتے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر سکتے۔ ان کے اس اعتراض اور شبہ کا ازالہ اللہ پاک فرما رہا ہے وَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا، یہ کہنے والے کیا بھول گئے کہ ہم نے انہیں امن والا یہ حرم عطا نہیں فرمایا؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اور یہ وہ حرم ہے کہ جہاں بظاہر خشکی ہے، زمین سے کوئی روئیدگی، کوئی باغ اور کوئی یہاں پر جو ہے وہ پھل پیدا نہیں ہوتا، لیکن کیا یہ ہماری قدرت کو بھول جاتے ہیں کہ ہم ساری کائنات کے پھل کھینچ کر یہاں لے آتے ہیں؟
یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس وقت بھی مکہ میں ہر طرح کی نعمت کی فراوانی تھی، اور آج بھی یہ چیز بالکل آیا ہے۔ اللہ فرما رہا رزقا من لدنا، یہ ہماری جانب سے عطا کیا جانے والا رزق ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور آیا نمبر 58 میں فرمایا کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنی معیشت پر اترایا کرتے تھے، بڑی مضبوط معیشت تھی، بڑی اسٹرانگ اکانومی تھی، اس اسٹرانگ اکانومی، اس بڑی مضبوط معیشت جو وہاں کے رہنے والوں کے لیے قابل فخر تھی، جو وہاں کے رہنے والوں کے لیے باعث افتخار تھی، اللہ فرما رہا اس معیشت کی تمام تر مضبوطی کے باوجود جب انہوں نے ہمارے حکم سے بغاوت کی، ہم نے انہیں برباد کر ڈالا۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، آج ان کے کھنڈرات موجود ہیں جہاں ان کے بعد بہت تھوڑا عرصہ رہا گیا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی زمین اور اس کی ساری نعمتوں، اس کے وارث دراصل ہم ہی۔ اسی سورہ مبارکہ کے 8ویں رکوع میں قارون کا واقعہ بیان ہوا، اور سرمایہ دارانہ ذہنیت کا جو ایک اظہار ہے وہ قارون کی زبانی قرآن حکیم نے کروایا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق ہے، بہت بڑا دولت مند، قرآن اس کی دولت کو یوں بیان کرتا ہے کہ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ قرآن نے اتنا ہی بیان کیا کہ اس کی دولت کی کثرت کا عالم یہ تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بھاری بھرکم جماعت اٹھایا کرتی تھی، جس کے خزانوں کے تالوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت درکار ہو، اس کے خزانوں کی کیفیات کیا ہیں اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن حکیم نے تفصیل بیان نہیں کی، بعض روایات میں کہ وہ سونا بنانے کا گر جانتا تھا، کیمیا گری اسے آتی تھی، لیکن یہ روایات کی بات ہے، قرآن نے اسے ذکر نہیں کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اسے حکم دیا احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے اگر تجھ پہ نعمت کی ہے، دولت بخشی ہے، تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کیا کر، لوگوں کے کام آیا کر، تیری دولت غرباء، فقراء اور اہل حاجت کی جو ہے وہ درد کش ہونی چاہیے، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے والی ہونی چاہیے، ان کے کام آنے والی ہونی چاہیے۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، احادیث میں ہے کہ جناب موسیٰ نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا کہا۔ جب قارون نے حساب لگایا تو جتنی دولت زیادہ تھی، زکوٰۃ بھی اسی ریشو سے بننی تھی، اور بنی اسرائیل پر مال کا چوتھا حصہ 25% جو ہے وہ ان پر زکوٰۃ فرض تھی۔ جب 25% کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم سامنے آئی، اور دولت جب اس کی محبت حرص کی صورت اختیار کر جائے تو پھر انسان کے لیے سوائے تباہی کے اور کچھ باقی نہیں بچتا ہے۔ قارون نے جب یہ دیکھا کہ اتنا مال دینا پڑے گا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے، اللہ پاک کا حکم جو جناب موسیٰ کے ذریعے ملا، انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے منکر ہوا، جناب موسیٰ پہ تہمت لگانے کی ناپاک جسارت بھی کی۔ اور یہاں قرآن نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ جب اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہا گیا تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت یوں ہی نہیں آئی، میں نے بڑی محنت کی ہے، یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ میری دن رات کی دوڑ دھوپ کا نتیجہ ہے، مجھے کوئی ایسے ہی مل گئی ہے؟ ہمیں کوئی درختوں پہ لگے ہوئے ملتے ہیں؟ ہمیں ایسے ہی نہیں مل گئی، بڑی محنت کی ہم نے بڑا علم، بڑی محنت، بڑی اسٹرگل اور بڑی کوشش کی ہے۔ اور پھر جب اس نے اپنے علم کو اس دولت کا نتیجہ قرار دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، بتا دیا کہ جو سرمایہ دار جو اللہ کی رحمت سے دور ہوا کرتا ہے، وہ اپنی دولت کو، اپنے مال کو اپنی ذاتی محنت اور ذاتی کوشش کا نتیجہ سمجھتا ہے، اور جو اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنے پاس موجود ایک ایک گھونٹ اور ایک ایک دانے کو اپنے رب کی امانت سمجھا کرتا ہے، اپنے رب کی نعمت سمجھا کرتا ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ جب وہ زیب و زینت کے ساتھ آراستہ و پیراستہ ہو کے قوم کے سامنے آیا تو بہت سو کی حسرت کے مارے آہیں نکل گئیں، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، قارون کا لباس، قارون کی سواریاں، قارون کے خادم، قارون کے نوکر چاکر، اور قارون کا آج کی زبان میں اگر کہیں VIP پروٹوکول، یہ دیکھ کر بہت سے لوگ حسرت کے مارے یہ کہنے لگ گئے کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش جو قارون کو دولت ملی ہے ہمیں بھی ملی ہوتی، انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ تو بڑے نصیب والا ہے، اتنی دولت، یہ قرآن بیان فرما رہا ہے۔ لیکن جب فخسفنا بہ وبدارہ الارض، جناب موسیٰ پہ تہمت لگانے کی ناپاک جسارت کی، اللہ پاک نے حکم دیا قارون کو اس کے خزانوں سمیت قوم کے سامنے زمین میں دھسا دیا گیا، اور جب لوگوں نے اسے اپنی آنکھوں سے زمین میں دھنستا ہوا دیکھا تو پھر اس وقت اصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس،
کل جو اس کی زیب و زینت، اس کے مال کی چکا چوند اور گلیمر اور خوبصورتی دیکھ کر حسرت کا اظہار کر رہے تھے، جب اسے عذاب الہی کا نوالا بنتے ہوئے دیکھا تو وہی لوگ کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ۔ عجیب بات ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق کو وسیع فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا۔ اچھا ہوا یہ دولت ہمیں نہیں ملی، اگر یہ ہمارے پاس ہوتی تو آج ہم بھی زمین میں دھنس رہے ہوتے، آج ہم بھی عذاب الہی کا لقمہ بن رہے ہوتے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اے عجب کہ کافروں کا کہیں بھی بھلا نہیں ہوا کرتا۔ قرآن پڑھنے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی کی دولت دیکھ کر، کسی کا صرف ظاہری شان و شوکت دیکھ کر اس پہ حسرت نہیں کیا کرتے، یہ دیکھا کرو کہ حلال ہے یا حرام ہے، اللہ کا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے۔ اگر نافرمان ہے، حرام ذرائع سے اکٹھی کی ہے تو نرا وبال ہے۔ بس وقت آنے کی دیر ہے کہ کب دھنسنا ہوتا ہے، وقت آنے کی دیر ہے کہ کب اللہ کی پکڑ میں آتا ہے۔ اور اگر حلال ہو تو اللہ سے مانگا کرو، حسد کا شکار ہرگز ہرگز مت ہوا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ آخرت کا گھر اللہ نے متکبرین اور مغرورین کے لیے نہیں بلکہ اپنے متقین بندوں کے لیے تیار فرمایا ہوا۔ سورۃ العنکبوت اس پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے۔ عنکبوت عربی زبان میں مکڑی کو کہا جاتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں مشرکین اور کفار کے خداؤں کا ذکر کرتے ہوئے آیا نمبر 41 میں فرمایا گیا کہ جنہوں نے اللہ کے سوا ان بتوں کو اپنا دوست اور اپنا مالک بنایا ہے، کمثل العنکبوت، ان کی مثال تو مکڑی کی سی ہے، اتخذت بیتا، مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے، جو لوگ اس مکڑی کے جالے پہ بھروسہ کرتے ہیں، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، حالانکہ دنیا میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، جو تیز ہوا بھی برداشت نہیں کر سکتا اور ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ یوں ہی فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے خداؤں کو معبود بناتے ہیں، ان کی یہ جو شرک اور کفر ہے، یہ مکڑی کے اس جالے سے بھی کمزور ترین ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس حقیقت کو جان سکتے۔ فرمایا یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور علم والے ہی انہیں سمجھا کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ایمان والوں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پاک مقدس و لا ریب کلام کا درست فہم اور اس کے مطابق